الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا نظير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد معزز سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستو، اللہ جل جلالہ نے آج اس یوم الفطر کے دن کو اللہ رب العزت نے خوشی کا دن قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قوم کے لیے ایک عید ہوا کرتی ہے، اور میری امت کی عید دو عیدیں ہیں جو اللہ جل شانہ نے عطا کی ہیں، ایک عید الفطر، دوسری عید الاضحیٰ، اور یہ دونوں اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے، اللہ کی طرف سے اکرام ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ وقت مختصر ہے، اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل مجھے اور آپ کو اس عظیم امت میں پیدا فرمایا کہ اس امت کے کیا کہنے، جس امت کے اتنے اعلیٰ مرتبے ہیں، تو اس امت کا جو سردار ہے اس کا کیا مرتبہ اور کیا مقام ہوگا۔ اللہ جل شانہ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے رمضان المبارک کی روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، یعنی کہ نفس کے مجاہدے کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو اس کے اللہ جل شانہ پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے اندر لیلۃ القدر کی رات کو قیام فرمایا اور ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ جل شانہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ بابرکت مہینہ ہمیں دیا تھا، اور یہ بابرکت مہینہ آج ہم سے جا رہا ہے۔ اس کے جانے کی یہ خوشی نہیں ہے، یہ اس کی رمضان کے جانے کی خوشی نہیں ہے، رمضان کے جانے کی خوشی نہیں بلکہ غم ہونا چاہیے، لیکن اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ تم آج خوشی مناؤ، آج تم اس رمضان المبارک کے اختتام پر پہنچے ہو، آج تمہیں انعام دیا جائے گا، آج تمہارا اکرام کیا جائے گا۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب
لوگ عیدگاہ کی طرف چلتے ہیں تو اللہ جل شانہ کے فرشتے ان راستوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور یہ راستے پہ جس راستے سے جاتے ہیں وہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور یہ فرشتے ان کی کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے کہ اللہ یہ تیری عبادت کے لیے عیدگاہ کی طرف، مساجد کی طرف چلے تھے، ان کی مغفرت فرما۔ ہم ان کی طرف سے گواہی دیتے ہیں کہ یہ لوگ تیری عبادت کے لیے تیرے گھروں کی طرف، عیدگاہ کی طرف چلے تھے، ہم اس کے شاہد ہیں۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرشتے اللہ جل شانہ زمین پر اتار دیتے ہیں اور وہ ان گلی کوچوں میں اور راستوں میں آ جاتے ہیں اور وہ اعلان کرتے ہیں کہ آج تم سب کے سب بخش دی گئے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا، تمہارے گناہ معاف کیے گئے۔ یہ اعلان سوائے انس و جنس کے تمام مخلوقات سن لیتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم عیدگاہ کی طرف آؤ تو راستے کے ایک طرف سے آؤ، اور جب واپسی جاؤ تو راستے کی دوسری طرف سے جاؤ، اس وجہ سے کہ کل قیامت کے دن یہ راستے تمہارے اوپر شاہد اور گواہ ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ عید الفطر یہ ہے کیا چیز؟ عید الفطر یہ ہے کیا چیز؟ پیران پیر، اولیاء کرام، تحت اولیاء کرام سرتاج پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب غنیت الطالبین میں لکھتے ہیں کہ یہ عید کا دن یہ بعین ہی ایسے ہے جیسے میدان محشر ہے۔ میدان محشر کا یہ نعم البدل ہے کہ میدان محشر کی طرف بھی لوگوں کو بلایا جائے گا، لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور میدان محشر کی طرف چلیں گے، میدان محشر کی طرف جائیں گے اور میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، اللہ کے حضور میں دربار لگا ہوا ہوگا، اور یہ سر جھکانا جیسے عید کی نماز کے لیے لوگوں کا گھروں سے نکل کر آنا اور نماز 2 رکعت نفل ادا کرنا، یہ 2 رکعت نماز پڑھنا، یہ ایسے ہے جیسے کہ اللہ کے حضور میں سر جھکانا، اور خطبہ جو نماز سے بعد ادا کیا جاتا ہے، باقی جمعہ کی نماز سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے، عید کی نماز کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے، اس کا بعین ہی ایسے ہی تعلق ہے میدان محشر کے ساتھ کہ میدان محشر میں پہلے لوگ جائیں گے، پھر میدان محشر میں جب لوگ چلے جائیں گے تو پھر وہاں اللہ کے سامنے یہ اپنا سر جھکائے ہوئے ہوں گے، اور ہر شخص اللہ کی تسبیح میں لگا ہوا ہوگا، ہر شخص یہی کہتا ہوا ہوگا، سب کچھ بھلایا ہوا ہوگا، سب کچھ بھولا ہوا ہوگا، ایک ہی نفسی نفسی کی آواز ہوگی کہ کیسے آج میری بخشش ہو جائے، میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں، میں اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤں، میں اللہ کی گرفت سے بچ جاؤں۔ اور یہ تکبیرات جو کہی جاتی ہیں یہ وہی اللہ کی میدان محشر کی نفسی نفسی کی عالم کی نعم البدل ہے کہ عید کے وقت اللہ کی تکبیرات کہی جاتی ہے اور میدان محشر میں نفسی نفسی کی آواز ہو۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جب خطبہ دیا جاتا ہے تو اس خطبے کا مطلب یہ ہے، اس خطبے کے اندر جو احکامات بیان کیے جاتے ہیں، اور یہ خطبے کا مقصد یہی ہے کہ یہ خطبے سے لوگ عبرت لے لیں، اور اس خطبے کے اندر جو نصیحت، جو واعظ کیا جاتا ہے اس پر لوگ عمل اختیار کر لے۔ یہ بعین ہی ایسے ہے کہ اللہ کا دربار لگا ہوا ہوگا، اللہ جل شانہ اپنے تخت پر جلوہ افروز ہوں گے اور اس نے اپنی عدالت لگائی ہوئی ہوگی، وہ جج بن کر بیٹھا ہوا ہوگا
باقی تمام مخلوق اس کے سامنے ایک سارے کے سارے اس کے سامنے پیش ہوئے کھڑے ہوں گے کٹکھرے میں، اور اللہ رب العزت وہ عدالت میں ان کے خلاف فیصلہ کرے گا، کسی کا جنت کی طرف، کسی کا جہنم کی طرف۔ یہ بعین ہی فرمایا کہ عید کا دن یہ ایسی ہی ہے کہ جب عید کی نماز پڑھی جاتی ہے تو یہاں سے لوگ نکلتے ہیں تو فرشتے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اس دن بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن لوگوں کے لیے یہ عید سعید بن جاتی ہے، خوش قسمتی والی بن جاتی ہے، اور یہ عید ان کے لیے سعید بن جاتی ہے، نیکی والی بن جاتی ہے، ان کی مغفرت کروا دیتی ہے، اور یہ عید ان کی نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے، ان کا آخرت کے لیے اللہ رب العزت ان کے لیے نجات کا ایک ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اور یہی عید بعض لوگوں کے لیے وعید بن جاتی ہے کہ بعض لوگوں کے اوپر لعنت اور پھٹکار ہوتی ہے، جیسے کہ سعید بنا اس کے لیے اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوئی۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ تمہارے گناہ بخش دیے گئے اور تم اپنے گھروں کی طرف رحمتوں کے ساتھ واپس لوٹ جاؤ۔ اور جب بدبختی والے کے لیے تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ تم بدبختی کے ساتھ، لعنت اور پھٹکار کے ساتھ اپنے گھر کی طرف واپس چلے گئے۔ فرمایا کہ ان کے اندر فرق ہے کہ جنہوں نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا، رمضان کے روزے رکھے، رمضان کے مبارک مہینے میں عبادات کی، اللہ کی عبادت میں لگے رہے، اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگائے رکھا، غیبت سے اپنے آپ کو بچایا، چغلی سے اپنے آپ کو بچایا، اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہوئے، اللہ جل شانہ سے اپنی مغفرت کروائی، رات کو قیام اللیل کیا، تراویح کے اندر کھڑے رہے، الف لام میم سے لے کر والناس تک قرآن پاک کو سنا، تو اللہ رب العزت ان کے لیے یہ عید الفطر سعید بنا دیتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، رمضان المبارک کے روزے کو نہیں رکھا، رمضان المبارک کے روزے کو نہیں جانا، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پایا، عظمتوں والا مہینہ پایا، لیکن پھر بھی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ایک دن بھی اللہ کے حضور میں ماتھا نہیں ٹیکا، تو اللہ جل شانہ ان کے لیے کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر لعنت و پھٹکار۔ تو اس بابرکت دن بھی اللہ جل شانہ ایسے لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی اللہ رب العزت ان کے اوپر لعنت و پھٹکار کرتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے اندر تو کوئی بھی ایسا نہ ہو جس کے اوپر یہ عید وعید والی ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو، جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی آنے والے ہیں، سب کو اللہ رب العزت سعید میں سے لکھ کر اللہ رب العزت اپنے گھر سے اپنے گھروں تک خیر و عافیت کے ساتھ لے۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عید الفطر، صدقۃ الفطر، یہ واجب ہے ہر فرد پر۔ اس کے لیے عاقل کا ہونا، بالغ کا ہونا یہ شرط نہیں ہے، اور بچے کی طرف سے بھی یہ ادا کرنا ہے جو آج صبح صادق سے، یعنی کہ صبح صادق سے پہلے رات کے وقت پیدا ہوا، اس کا بھی صدقۃ الفطر ہے، اس کی طرف سے بھی ادا کرنا یہ واجب ہے، لازم ہے یہ ادا کرنا ہوگا۔ اور فرمایا کہ یہ نماز سے پہلے ادا ہو جائے تو بہتر ہے، اگر نہ ہوا بعد میں بھی ادا ہو سکتا ہے، کہ یہ انسان کے ذمہ ہے، یہ لازمی ادا کرنا ہے، یہ لازماً ادا ہو۔ دوسری باتیں لیکن وقت کی کمی کی اور وقت کی قلت کی وجہ سے یہ بابرکت دن آج پوری دنیا جس وبا کے اندر اللہ کی طرف ایک آزمائش آئی ہوئی ہے، اس آزمائش میں آج سب گرفت میں آئے ہوئے ہیں،
جیسے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہے کہ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب زمین والوں پر اللہ کا کوئی عذاب نازل ہوتا ہے اور وہاں کوئی کچھ نیک دیندار لوگ بھی موجود ہوتے ہیں تو آیا ان کو بھی اس عذاب میں ان کو بھی ہمیشہ بھگتنا پڑتا ہے، ان کو بھی اس عذاب میں آنا پڑتا ہے، وہ بھی اس عذاب میں آئیں گے؟ تو اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ ہاں عائشہ، اللہ کے اس عذاب میں، اس پکڑ میں نیک لوگ بھی ان برے لوگوں کے ساتھ پکڑ میں آئیں گے۔ یہ غفلت میں نہ جانا کہ میں تو نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں تو تلاوتیں کر رہا ہوں، میں تو حاجی ہوں، میں تو صدقات خیرات کرنے والا ہوں، میں بچ جاؤں گا، بچنے والا کوئی نہیں۔ تو اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کر دعائیں کریں کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے آج یہ جو پوری کی پوری امت اس اجتماعی آج وبا کے اندر گرفتار ہے، اپنے فضل و کرم سے اس کو تو ہٹا لے۔ اور دوسری بات کہ یہ بابرکت اور محبت اور الفت والا دن ہے، یہ محبت والا دن ہے، اس دن میں محبتیں بانٹی جاتی ہیں۔ اور اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ تم اپنے ہمسایہ، اپنے رشتہ دار، غریب، مساکین، ان کے اندر ان سے پیار محبت کے ساتھ ملو اور ان کو پیار دو اور ان کا حال احوال لو، ان کی خیر و خبر لو۔ اور فرمایا کہ یہ عید اصل ہے مساکین کی، غرباء کی، کہ ہم تو ساری سال خوشیاں مناتے رہتے ہیں، سارے سال پیسے لٹاتے رہتے ہیں، جو من میں آتا ہے، جو چیز کھانے کو دل کرتا ہے وہ لے کر آتے ہیں، کھا لیتے ہیں، جس چیز کو دل چاہتا ہے وہ لے لیتے ہیں، وہ کھا لیتے ہیں، وہ خرید لیتے ہیں، لیکن غریب فقیر مسکین وہ اس چیز کے لیے ترس رہتے ہیں، من کرتا رہتا ہے لیکن اس کی اوقات نہیں ہوتی، وہ خرید نہیں سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن یہ غریب اور فقیر اور مساکینوں کا دن۔ دوسری بات کہ یہ عید کا دن نماز پہلے ادا کی جاتی ہے اور خطبہ بعد میں دیا جاتا ہے۔ تو نماز کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ 2 رکعت نماز چھوٹی عید کی میں نیت باندھتا ہوں حاضر امام کے پیچھے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، اور 6 زائد تکبیروں سے پہلی دفعہ جب اللہ اکبر کیا جاتا ہے، تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے، تو پھر ہاتھ کو ناپ پر باندھ لینا اور ثنا پڑھ کر پھر اللہ اکبر کہنا، ہاتھ کو چھوڑ دینا، پھر اللہ اکبر کو کہنا، پھر ہاتھ کو چھوڑ دینا، پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہنا اور ہاتھ باندھ لینا، قرات سورہ فاتحہ قرات، پھر اس کے بعد رکوع، پھر رکوع کے بعد سجدے، پھر جب دوسری رکعت کے لیے اٹھے تو پھر تکبیر نہیں کہنی، پھر اٹھ کر کھڑے ہو کر الحمد شریف، سورہ فاتحہ اور اس کے بعد قرات، اور اس کے بعد پھر تکبیرات کہنی ہے، پھر اللہ اکبر 1 مرتبہ ہاتھ اٹھانا، پھر ہاتھ کو چھوڑ دینا، پھر اللہ اکبر ہاتھ کو چھوڑ دینا، پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر ہاتھ کو چھوڑ دینا، چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا۔ تو یہ ہے نماز کا طریقہ۔ اور نماز کے بعد پھر فوراً خطبے کے سننے کے لیے سب حضرات خاموشی سے بیٹھیں۔ خطبہ سننا یہ واجب ہے، اور جب تک خطبہ مکمل نہ ہو اس وقت تک عید کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ بعض حضرات نماز پڑھ کر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، جب تک خطبہ نہ ہو اس وقت تک عید مکمل نہیں ہوتی۔
سب بھائی نماز کی سمجھ آ گئی انشاءاللہ. پہلی رکعت میں اللہ اکبر نیت 6 تکبیر زائد حاضر امام کے پیچھے. چھوٹی عید کی نماز 6 تکبیر 6 زائد تکبیر حاضر امام کے پیچھے. میں نیت کرتا ہوں خاص اللہ کے لیے اللہ اکبر. پھر ہاتھ باندھ لینے ثنا پڑھ لینا ولا الہ غیرک. پھر اس کے بعد اللہ اکبر